کالر کون؟ قبلہ جو ہے منیر عباس صاحب. بسم اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنیں ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بات کریں بھائی صاحب. حکم کریں. انشاءاللہ. جی بدلہ لینے آئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں ہاں، کا. پوری تیاری ایسے ہی سمجھ لیں، حملہ ایسے ہی اسلحہ وغیرہ تیاری کے ساتھ ایسے آئے ہی ہیں جہاد کے لیے. نہیں وہ اسلحے والے تو میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ کوئی اسلحے والے بھی آئے تھے. تو بہرحال یہ ہے بھائی کہ آپ علمی اسلحے کی بات ہو رہی نا، تیاری کر کے خوب کمر باندھ کے روافظ کے خلاف. جی سر. آپ نے کوئی پچھلی مرتبہ کوئی حوالہ پیش کیا تھا مسند ابی اللہ کا، تو اس وقت چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکرین پر وہ جو ہوتا ہے اسکین آپ کا وہ نظر نہیں آتا، پیج نظر نہیں آتا، عبارت نہیں پڑی جاتی. تو وہ کچھ رہ گیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے تعدد طرق کی بات ہوئی تھی. تو جب کال ہوتی ہے تو کال میں نا آواز آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، اور دوران گفتگو بعض دفعہ جملے کی سمجھ نہیں آتی. تو کچھ آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا تھا لیکن میں نے سنا نہیں ہے. وہ حوالہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ میں آ جائے، اور یہ روایت جو ہے اس پر چند چیزیں رہ گئی تھی وہ بھی آ جائے، اور اس کے علاوہ چند چیزیں آپ نے اور بیان کی تھی ان کو میں نے بعد میں چیک کیا، تو تاکہ ناظرین اور مشاہدین جو ہیں وہ جان لیں کہ یاری صاحب جو ہے وہ اتنی حق بات کرتے. تو میں شروع کروں جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو مومن مرد و زن کو ستاتے ہیں بے کیے، اور بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا انہوں نے. تو یہ جو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک روایت کے ذریعے سے الزام لگایا ہے شیعہ نے بھی اور آپ نے بالخصوص شرک والا، تو اس کا آپ کو جواب دے دیں مجھے. میں دوبارہ وہ مسند ابی اعلیٰ کے طرق کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات شروع میں کر دوں کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ آواز کٹ جاتی ہے تو بات لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. پچھلی مرتبہ بھی آپ نے بہت زیادتی کی. میں نے دوبارہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا. اگر آپ ان کے متعلق ایسی بات کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر میں بھی بات کرنے کا حق رکھتا ہوں. کچھ میں بھی آپ کو جو ہے تو حدیث کا ترجمہ آپ ایسے کیسے کریں گے؟ اس حدیث کا آپ ترجمہ کریں. الشرک فیکم اخفی فیکم من دبیب النمل. میں بات کرتا ہوں نا جو آپ نے کہا کہ میں نے حدیث کے تحت کہا ہے. اب جو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو حدیث کے تحت کہا ہے، ویسے اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ نے یہ بھی بولا تھا، لیکن آپ نے 1-2 دفعہ جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی بات کی تکذیب کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اساس کو، خلافت کو کچھ بھی نہیں بچا تمہارے پاس، ان کا دفاع بھی نہیں ہو سکا، وہ تو مشرک ثابت ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی روایات ہیں، بالخصوص اسی طرح اس کے میں روایت پیش کروں گا آگے جب مجھے موقع ملا تو اس میں شرک کا لفظ ہوگا، اور میں پھر آپ کو پھر اسی طرح فتویٰ دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ پرہیز نہ کریں. بسم اللہ. معتبر شخصیت جو ہے اور معتبر کتب سے پھر آپ کو اس کا جواب دینا انشاءاللہ وہ آگے بات آئے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ بیعت بھی کریں گے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی جو ہے وہ دل ازاری کریں، اس لیے آپ بھی ایسا نہ کریں، آپ بھی گریز کریں تاکہ بات ہو. بس صرف جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ عوام تک جائے. باقی جو یہ خود ساختہ باتیں ہیں، جذباتی باتیں، یہ اس سے آپ گریز کریں.
یہ ادب المفرد کی روایت ہے جس کے طرق مسند ابو یعلا سے آپ نے کہا کہ اس کے طرق ہے، وہ روایت میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے۔ حدثنا عباس بن مرسیج قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليس قال اخبرني رجل من اهل البصره قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا بكر الشرك فيك مخفى من نبي بنم، فقال ابو بكر وهل الشرك إلا ما جعل مع الله إلها آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا الشرك أخفى من دبيب نمل، لا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ یہ روایت ہے اور اس کے متعلق میں نے ایک تو سوال کیا تھا جس کا جواب آپ نے بالکل الٹ دیا تھا، میں اس سوال کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ اس سے مراد شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ شرک جلی بھی کہتے ہیں، شرک خفی بھی کہتے ہیں، تو آپ نے اس سے مراد شرک اکبر لیا اور آپ نے اس پر سورہ لقمان کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، جو بالکل جو ہے ظلم عظیم کیا آپ نے اس آیت کو جو شرک اکبر کے متعلق ہے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر فٹ کیا اس روایت کی وجہ سے، جبکہ میں نے یہ کہا بھی ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، اکبر اور اصغر، اور شیعہ کے ہاں بھی ہے، میں اس کا حوالہ بھی دوں گا، یہ کافی کے اندر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ المستدرک جو ہے المستدرک الوسائل جو ہے اس میں، یعنی ریاکاری کو بھی شرک کہا جاتا ہے شیعہ کے ہاں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں حوالہ پیش کر دوں گا کہ دکھلاوا جو ہے، دکھلاوے کی جو عبادت ہے اس کو شرک کہتے ہیں، یعنی وہ شرک جو ہے وہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے۔ تو شرک خفی کا بالکل آپ نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ باتیں ہیں کہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، ریاکاری کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس سے مراد ایک تو شرک اکبر مراد لے کے یہ بہت بڑی آپ نے خیانت کی میں کہتا ہوں۔ دوسری اس میں بات یہ تھی کہ اس میں فی کم کے جو لفظ ہیں وہ جمع کے لیے ہیں اور آپ اکیلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مراد لے رہے ہیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کو آپ نے پہلے تو یہ پیش کی، جب ہم نے اس کا جواب دے دیا، ناصر الدین البانی والی بات کا بھی جواب دے دیا، تو آپ نے کہا کہ اس کے اور طرق ہیں اور وہ ہیں جی مسند ابو یعلا کے، یعنی مسند ابو یعلا میں آئے تو مسند ابو یعلا سے آپ نے وہ روایات جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ تعدد طرق سے جو ہے روایت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، تو اس پر آپ نے حوالہ پیش کیا نزہۃ النظر سے اور النقط سے، اور میں نے آپ کو اس مقام پر یہ غالباً 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مقدمہ ابن صلاح کے اندر یہ بات لکھی ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، تصویر کا ایک رخ آپ کیوں عوام کو دکھاتے ہیں اور دوسرا چھپاتے ہیں؟ جو ایک رخ دکھائے اور دوسرا چھپائے اس کو آپ منافق کہتے ہیں یا آپ اس کو خائن کہتے ہیں، جو بھی آپ نام دیں اس کو۔ میں نے اس وقت بھی یہ بولا تھا کہ تعدد طرق جو ہوتے ہیں اس کو دور نہیں کرتے، جب ذوق جو ہے شدید ہو تو پھر تعدد طرق بھی اس کو جو ہے زائل نہیں کرتے۔ اس پر میں حوالہ پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے طرق آپ نے جو پیش کیے میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ طرق کیسے طرق ہیں۔ یہ کال ان کی فریز ہو گئی ہے، ان کو کوئی بتا دے۔ آ گئی بھائی جی سر، آپ کہہ رہے تھے تعدد طرق کے متعلق بات کر رہے تھے، وہاں سے کال آپ کی ڈراپ ہو گئی، دوبارہ بات کریں، بسم اللہ۔ علامہ صاحب کہاں چلے گئے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ تو ایک شخص نے ویڈیو کاٹ کے اور اس نے یہ کہا کہ یاری کو تو نہیں پتا، وہ یاری جو ہے وہ عرب کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، ان کو جو ہے یہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ دے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ تعدد طرق سے روایت جو صحیح ہو جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور ان کو بھی، تمام سننے والوں کو، کہ تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تعدد طرق سے بھی اگر ذوف شدید ہو تو تعدد طرق بھی فائدہ نہیں دیتے، اس ذوف کو زائل نہیں کرتے۔ اور اس پر اب حوالہ سنیے۔ بات آ رہی ہے میری؟ آواز کٹ جاتی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔
یہ کتاب ہے جی ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن کی مقدمۃ ابن صلاح، اور اس میں حدیث حسن کی جو ہے النوع ثانی معرفۃ الحسن من الحدیث، اس میں القسم ثانی آپ بے شک نکال لیں وہاں سے، اور اس میں القسم ثانی میں ثانی جو ہے آگے ثانی صفحہ پتہ ہے صفحہ کس کون سا؟ صفحہ میرے پاس تو صفحہ نمبر جو ہے یہ 80 ہے، صفحہ نمبر 80 ہے. آپ وہاں سے دیکھ جو حسن کی تعریف ہے، حسن کی جو تعریف لکھی ہے نا انہوں نے، القسم ثانی اس کے آگے آ رہا ہے، تو القسم ثانی میں پھر ثانی ہے، وہ وہاں سے آپ نکالیں. نوع الثانی میں، نوع ثانی میں بتا آپ نے حدیث حسن کی جو ہے نا جہاں تاریخ کو بیان کرتے ہیں نا، النوع ثانی، ہاں جی النوع ثانی، النوع ثانی میں نکالتا ہوں حسن من الحدیث جی، القسم ثانی اس کے آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. النوع الثانی صفحہ نمبر حدیث النوع الثانی صفحہ نمبر 29. اچھا القسم ثانی ہے اس کے آگے، پھر القسم ثانی کے آگے جو ہے عبارت میں الثانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. ان یکون راوی یہ آگے میں جی سر مل گیا. یہ القسم الثانی ان یکون راوی من المشہورین بالصدق والامانہ. اس سے تھوڑا آگے ہے، اس سے آگے یہ القسم ثانی سے آگے ہے، تھوڑا سا آگے ہے الثانی، صرف الثانی ہے، ٹھیک ہے. یہ القسم الثانی ہے، اس سے آگے جو ہے دوسرا ثانی، وعلى القسم الثاني يتنازل الكلام. الثاني لعل الباعث فهم الفهم يقول. اس کے نیچے جواب کا میں پڑھتا ہوں جی. ثانی میں نیچے ہے وجواب كذلك انه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيء من وجوه بل ذلك يتفاوت. کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا ہر ضعف حدیث کے تعدد طرق کے آنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتا. اور پھر اس کے آگے بھی آپ مزید دیکھ لیں، جیسا کہ وَمِن ذَلِكَ ضَعْفٌ لَا يَزُولُ بِنَحْوِ ذَلِكَ بِقُوَّةٍ، اور ضعف کی ایک قسم وہ ہے جو اس طرح تعدد طرق کے آنے سے ختم نہیں ہوتا، ضعف کے کبھی ہونے کی. یہ ساری بات انہوں نے آگے تک کی، اور انہوں نے کہا اس میں جستجو باقی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ پتہ چل گیا. اور اس طرح کی اور بھی یعنی ہمارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، یعنی امام سخاوی نے فتح المغیث کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے جی 208 پر انہوں نے لکھا ہے کہ مطابق اگر شدید ضعف ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں سب نے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تعدد طرق بھی جو بعض مرتبہ فائدہ نہیں دیتے، جبکہ اس میں ضعف ہو، طرق کے اندر ضعف ہو تو وہ فائدہ نہیں دیتے، وہ ضعیف کی ضعیف ہی رہتی ہے، مردود کی مردود ہی رہتی ہے. یہ سارے سن رہے ہیں. آپ کے علاوہ جن لوگوں نے بہت لمبی زبان نکالی ہے ہمارے خلاف ہے، ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اکھا کھولو اپنی پہلے. ایک گالوں مڑیا ہے تو نے آیا تو کہ جی وہ تعدد طرق سے صحیح ہو جاتی ہے، تعدد طرق سے صحیح ہو جاتی ہے، میمون الکندی والی بھی صحیح ہو جاتی ہے، باقی بھی آپ کی میں نے کئی سنی، آپ نے تعدد طرق والی تصویر بڑی پڑی ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسند ابو یعلا کی روایات کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تعدد طرق سے یہ ثابت. اب یہ بتائیں کہ یہ تعدد طرق ہیں بھی کہ نہیں. اب ہنس لیں تاکہ میں اگلی بات کریں. اب میرا نمبر ہے ہنسنے کا. یہ جو آپ نے مسند ابو یعلا سے جو آپ نے چکر دیا ہے، اور آپ نے یہ جو خیانت کی اور بہت بڑی خیانت کی ہے. چائے پی لیں، اپنے آپ کو ٹیٹ فیٹ کر لیں کہ اب جو ہے شیعہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جاری نے کتنا جھوٹ بولا ہے. یہ بیچارہ منیر عباس صاحب جو نا ہر ہفتے بہت تیاری کر کے آتے ہیں، قبر باغ کے آ جاتے ہیں، بلکہ ہر 2 ہفتے کے بعد 2 ہفتے لگے آپ کو، کچھ صفحے آپ نے پڑھے آئے ہیں. اب دیکھیں آپ جلدی خوشی نہ منائیں. نہیں دیکھیں، اب میرا مشورہ یہی ہے کہ وقت سے پہلے آپ جشن نہ منائیں. آخر میں اگر جیت ہوئی تب پر جشن منا لینا. ہر بندے کی مصروفیات ہیں، ہر بندے کے معاملات ہیں. یہ نہیں کہ 2 ہفتے میں آپ کے لیے جاری کرتا رہا.